اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ محترم جناب حضرت مولانا جلال الدین عمری صاحب، محترم و مکرم جناب افسار عالم صاحب، وائس چانسلر جامعہ ہمدرد، محترم مکرم جناب ڈاکٹر حسن رضا صاحب، چیئرمین اسلامک اکیڈمی، معزز حاضرین اور طلباء عزیز، اس باوقار مجلس میں شرکت میرے لیے سعادت کا درجہ رکھتی ہے۔ میں شکر گزار ہوں اراکین منتظمہ کا کہ جن کے وسیلے سے مجھے یہاں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ وقت کیونکہ محدود ہے، اس لیے میں کوشش کروں گا کہ بات کو مختصر طور پر اور اسی وقت کے اندر پورا کر سکوں۔ اس لیے بغیر کسی تمہید کے اپنے موضوع کی طرف آتے ہوئے میں بات کا آغاز کرتا ہوں کہ اس کائنات کے اندر ذات حق جل مجدہ نے بے شمار مخلوقات پیدا فرمائیں، زمین سے فلک تک لا تعداد مخلوقات ہیں، لیکن ان تمام مخلوقات میں عروجی مخلوق جو بنی نوع انسان ہے، اس کو افضل المخلوقات اور اشرف المخلوقات قرار دیا۔ گویا افضلیت کا تاج جو ہے وہ بنی نوع انسانی کے سر پر رکھا گیا۔ ظاہر ہے کہ یہ خصوصیت اور یہ اختصاص کسی خاص وصف کی وجہ سے ہے۔ وہ کون سا وصف ہے کہ جس کی بنیاد پر اتنا بڑا اعزاز عطا کیا گیا اور تمام کائنات کو مسخر کر دیا گیا انسان کے لیے؟ اس پہ غور و فکر ہوا اور علماء، حکماء، فلاسفہ، انہوں نے ان کی ایک جماعت اس نتیجے پر پہنچی کہ یہ عقل کی بنیاد پر ہے، کیونکہ اس کی شہادت قرآن کریم نے بھی دی اور اس کی گواہی عقل نے بھی دی۔ قرآن کریم نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، کہ ہم نے انسان کو محترم و مکرم بنایا، بحر و بر کے اندر اسے برتری عطا کی، پاک رزق دیا اور بے شمار مخلوقات پر اس کو فضیلت عطا کی۔ عقل نے بھی اس کی گواہی دی کہ یہ دنیا کی رونقیں، یہ دنیا کی نیرنگیاں اور یہ اس کے ارتقائی مراحل، ظاہر ہے کہ عقل کی مرہون منت ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اور دور حاضر تک یہ ارتقائی مراحل کو دیکھا جائے تو یہ ظاہر عقل کی کارستانی ہے۔ تو ایک جماعت نے اس افضلیت کا مدار قرار دیا جوہر عقل، لیکن خصوصیت وہ ہوتی ہے کہ جس میں اس کا کوئی شریک اور سہیم نہ ہو، جس میں انسان یہ کہہ سکے کہ اس میں میرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اگر خصوصیت کے اندر دوسری کوئی مخلوق شریک ہو گئی تو وہ خصوصیت باقی نہیں رہی، کیونکہ دعویٰ بہت بڑا ہے۔ کیونکہ جہاں تک عقل کا تعلق ہے تو عقل دوسری مخلوقات کو بھی عطا کیا گیا اور ان کو حسب حال عقل دی گئی، کیونکہ عقل کا کام کیا ہے؟ قیاس کرنا، استنباط کرنا، معلوم شے سے دلائل کو نامعلوم پر استنباط کرتے ہوئے اس سے نئے کلیات اخذ کرنا، یہی عقل کا کام ہے اور یہی ارتقاء کی بنیادیں بھی ہے۔ جہاں تک عقل کا تعلق ہے وہ حسب حال دوسری مخلوقات کو بھی عطا کی گئی۔ مثلاً اگر ایک کتے کو آپ لاٹھی مار دیں تو وہ اگلے روز اس جگہ پر نہیں آئے گا، کیونکہ اس نے قیاس کیا کہ کل میں کیا تھا تو میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، آج جاؤں گا تو ہو سکتا ہے آج بھی یہ پیش آئے۔ حالانکہ آج کی مار پیٹ کو اس نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، جو کچھ ہونا تھا وہ کل ہو چکا اس کے ساتھ، لیکن اس نے قیاس کیا۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس کا قیاس طبی ہے اور ہمارا قیاس شعوری ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہمارے پاس کامل عقل ہے، تو عقلوں میں بھی متفاوت ہے، کیونکہ ہر ایک کی عقل
حالانکہ کوئی بہت ذہین ہے، کوئی بے حد اوسط درجے کا ہے، کوئی کم درجے کا ہے، عقل متفاوت ہے۔ دوسری جماعت آئی، اس نے کہا کہ مجرد عقل جو ہے وہ یعنی مدار فضیلت نہیں ہے، مدار افضلیت نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ علم جو ہے وہ مدار افضلیت ہے، کیونکہ علم وصف ہے ذات حق جل مجدہ جو انسان کو عطا کیا۔ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ تو بات اپنی جگہ یہ بھی درست ہے، لیکن یہ بھی اتنی بڑی دلیل نہیں ہے کہ اس پر مدار قرار دیا جا سکے، کیونکہ علم دوسروں کو بھی عطا کیا گیا، دوسری مخلوقات کو بھی عطا کیا گیا۔ قرآن نے اس کی گواہی دی کہ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، کائنات کی کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے کہ جس کو اس کو عبادت کا، اس کی اطاعت کا، اس کی فرمانبرداری کا، اس کے فرائض کا علم نہ دیا گیا۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، یہ کوئی شے ایسی نہیں ہے ذرہ کائنات سے لے کر اور عظیم مخلوقات تک کہ جو اللہ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت میں مصروف نہ ہو۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہم اسے نہ سمجھتے ہوں، تو وہ تو غیر جنس ہیں، ان کی بات تو کیا ہم سمجھیں گے؟ ہم جنس کی بات نہیں سمجھتے۔ ہم حج پہ جاتے ہیں، مشرق سے، مغرب سے، جنوب سے، شمال سے لوگ آتے ہیں، کوئی انگریزی میں دعا مانگ رہا ہے، کوئی لاطینی میں مانگ رہا ہے، کوئی فرانسیسی میں، کیا ہم سارے سمجھ رہے ہیں؟ لاکھوں زبانیں ہیں، تو لہذا محض علم کی بنیاد پر وہ مدار نہیں قرار دیا جا سکتا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا پاس جو علم ہے ہم نے اس سے بہت سارے علوم ایجاد کر لیے، تمدن اور تہذیب کو جنم دیا، تو یہ بھی ایک بات ہو سکتی ہے کہ تنظیم ملت کہ ہم ایک خاص قوانین کے تحت ہم زندگی گزارتے ہیں، جس سے تہذیب جنم لیتی ہے، تمدن بنتے ہیں، ان کا ارتقا ہوتا ہے۔ اس میں بھی دوسری مخلوقات شریک ہیں، مثلا بہت سی مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پر محال کی مکھی ہے، اس کا ایک جو سربراہ ہوتا ہے وہ اس کو عربی میں کہتے ہیں یاسوب، اور اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جہاں جہاں وہ جائے گا ساری قوم اس کے پیچھے چلی جائے گی، جہاں وہ رک جائے گا وہاں رک جائے گی، جہاں وہ بیٹھ جائے گا وہاں بیٹھ جائے گی، اور وہیں وہ اپنا قلعہ بناتے ہیں۔ ہم تو اسے چھتا کہتے ہیں، لیکن وہ پورا ایک قلعہ ہے، پورا ایک شہر ہے، اور اس شہر اس معنی کر ہے کہ اس میں ان کے ذخائر بھی ہیں، خوراک کے ذخائر بھی ہیں، ان کے رہنے کے مکانات بھی ہیں، ان کے، تو اگر اس پر ریسرچ کی جائے تو پتہ چلے گی کیا۔ تو تنظیم ملت ان کے اندر بھی پائی جا رہی ہے۔ سربراہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ قوم کی حفاظت کرے، قوم کے جو مسائل ہیں ان کو دیکھے، وہی یاسوب وہ بھی کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مکھی زہریلا رس چوس کر آ رہی ہے تو اس سے پہلے کہ وہ آ کے پورے ذخیرے کو زہر آلود کر دے اور قوم کے لیے خطرہ بن جائے تو یاسوب اڑتا ہے، اس کو سزائے موت دے دیتی ہے، کوئی ایجیٹیشن نہیں، کوئی احتجاج نہیں۔ تو گویا فرما برداروں کو یا اطاعت گزاروں کو جزا بھی دی جا رہی ہے اور مجرمین کو سزا بھی دی جا رہی ہے۔ یہی تنظیم ملت کے قوانین، اور قرآن نے بھی اس کو وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، ایک کی موت کے اندر قوموں کی زندگی ہے۔ تو اب وہ کون سی خصوصیت ہے؟ نہ تو جوہر عقل ہے نہ جوہر علم ہے۔ ایک خصوصیت ہے کہ جس میں ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اس میں ہمارا کوئی شریک و صحیح نہیں، وہ ہے تعلیم اور تعلم، کیونکہ دوسری مخلوقات کو جو علم دیا گیا، ملائکہ کو علم دیا گیا، تو جو ان کو دیا گیا بس وہ اتنا ہی ہے، نہ اس میں اضافہ ہوا نہ کمی ہوئی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ تو لیکن انسان کی یہ خصوصیت ہے کہ جو اس کے پاس علم ہے وہ اگلی نسلوں کو منتقل کرتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا تعارف، مقصد بعثت جو بتایا کہ انما بعثت معلما، کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اخلاق کی درستگی کے لیے بھیجا۔ معلوم ہوا کہ سب سے اعلیٰ ترین وصف جو ہے انسان کا، جو جس میں ناقابل شریک کوئی اس کے اندر مخلوق شریک، وہ ہے تعلیم و تعلم۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ آسمان پر کوئی اسکول، مدرسہ، یونیورسٹی قائم ہوئی اور وہاں تعلیم کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ جنہوں نے ویرانوں کے اندر کوئی قائم کر لیا۔
یہ وصف انسان کا ہی ہے. اور کہ وہ علوم جو اس دنیا کے اندر آئے وہ آج تک اسی طرح باقی ہے. آدم علیہ السلام کو جو شوق دیے گئے اس کے اندر تشریعی علوم نہیں تھے بلکہ اس کے اندر معاشرتی علوم تھے, سماجی علوم تھے کہ آگ کیسے جلائی جائے گی, کپڑے کیسے بنائے جائیں گے, گھر کیسے, یہی عبادت تھی. اور یہ وہ کھیتی کیسے کی جائے گی, وہ علوم بھی آج باقی ہے اور نسلوں کے تجربات اس کے اندر ارتقاء کی طرف وہ لے جا رہے ہیں. مثلا زراعت ہے, زراعت کا بنیادی مقصد ہے کہ بیج ڈالنا اور فصل اگانا. فرق کیا ہے کہ وہ اس وقت پتھروں سے یا لکڑیوں سے زمین کھود کر بیج ڈالتے تھے, آپ مشینوں سے ڈال دیں, لیکن نفس امر کے اندر کوئی فرق نہیں واقع ہوا. جو علم آدم علیہ السلام سے چلا تھا وہ آج تک اسی طرح سے باقی ہے. تو تعلیم و تعلم وہ ایک ایسی چیز ہے, علم آ گیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ عمل بھی ہو, کیونکہ علم ہو عمل نہ ہو تو انسان گمراہی اور ضلالت کی طرف چلے جائے. کیونکہ تطہیر باطن کے بغیر علم جو ہے محض ایک خبر ہے, اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. عمل ہی اس کو بام عروج پر پہنچاتا ہے. کیونکہ جہاں تک قابلیت کی بات ہے, قابلیت تو مطالعے سے بھی آ جائے گی, پڑھ کے بھی آ جائے گی, لیکن اصل مسئلہ قبولیت کا ہے, قابلیت کا نہیں قبولیت کا ہے. قبولیت ہوگی تو آپ کی بات میں بھی وزن ہوگا, آپ کی بات میں بھی تاثیر ہوگی. قبولیت نہیں ہوگی تو آپ نے کتنا بھی بڑا علم حاصل کیا ہو تو وہ قبولیت کہاں سے آئے گی, وہ آئے گی عمل سے. کہ جو آپ نے پڑھا, کیونکہ اب آپ ایک ذمہ دارانہ حیثیت کے اندر آ گئے. کل تک آپ ایک طالب علم تھے, آپ کے کی بات کا جو نفع نقصان تھا وہ آپ کی ذات تک محدود تھا. آپ کو بتانے والے, آپ کو رہنمائی کرنے والے موجود تھے, لیکن اب آپ میدان عمل کے اندر قدم رکھ چکے ہیں. اس میدان عمل کے اندر آپ کو ایک قدم پھونک پھونک کر رکھنا پڑے گا کہ دیکھا جائے گا. آپ کے ایک قدم پر ناقدانہ نظر رہے گی. آپ کا ایک حسن عمل جو ہے وہ بہت سو کی اصلاح کا ذریعہ بن سکتا ہے, اور آپ کا ایک غلط قدم جو ہے وہ بہت سو کی گمراہی کا ذریعہ بن سکتا ہے. اب آپ اس تناظر کے اندر دیکھیں تو آپ کے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. تو یہ کہ آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوئی ہے. اس ذمہ داری کو سے اس فرائض سے نمٹنے کے لیے, اس فرائض سے اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے ایک طریقہ تو جو کسبی ہے, محنت کا ہے, وہ ہے ہی. لیکن اللہ تعالیٰ سے آپ توفیق طلب کریں کہ اللہ مجھے اس علم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ توفیق اللہ کی اتنی سستی نہیں ہے کہ آپ اسے طلب بھی نہ کریں اور اللہ تعالیٰ توفیق دیں. جب توفیق ملے گی تو آپ کے ترقی کے ارتقاء کے دروازے. یہ چند باتیں بطور ایک طالب علم کے میں نے عرض کر دی. انہی چند باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ.